ہمارے جو آج کے مہمان ہیں جن کے اعزاز میں یہ نشست بٹھائی گئی ہے ان کا تعارف لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ڈاکٹر امجد حسین حافظ کرناٹکی صاحب کو ایک نظر میں، اور اس کے لیے میں دعوت دوں گا جناب غلام نبی کمار صاحب کو جو GN کے پبلیکیشنز کے سربراہ بھی ہے. جناب غلام نبی کمار صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج GN کی پبلیکیشنز اور شیخ العالم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام یہاں پر اردو کی بہت ہی ممتاز قلمکار، ادب اطفال کے معمار بچوں کے تعلق سے جنہوں نے تقریباً 80 کتابیں قلم بند کی ہے. اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو اردو شاعری اور اردو مضمون نگاری، اردو تنقید اور رباعیات، دوہے، گیت، اگر شاعری کی اصناف گنائی جائیں تو تمام اصناف کا احاطہ انہوں نے بخوبی کیا ہے. خاص طور پر بچوں کے تعلق سے ان کا کام بڑا مستند اور مستند مانا تصور کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اردو غزل پر انہیں بھرپور دسترس حاصل ہے. تو ان کے تعلق سے ہم نے ایک گوشہ نکالا تھا پنجاب کا 2019 میں. تو یہ گوشہ انہی پر مشتمل ہے. پنجاب کا گوشہ ہم نے حافظ کرناٹکی صاحب پر شائع کیا تھا. اس کے علاوہ میں نے اپنے ادارے کے بینر تلے ان کی کلیاتی رباعیات حافظ شائع کی ہے جو 1040 صفحات پر مشتمل ہے. اور اردو دنیا میں ابھی تک یہ کسی کو شرف حاصل نہیں ہوا ہے کہ اتنی ضخیم کلیات کسی کی شائع ہوئی ہو. یہ حافظ کرناٹکی کا تو رہے امتیاز ہے کہ رباعیات میں انہوں نے ہر طرح کے موضوع کو سمیٹا ہے. اصلاحی، سماجی، اخلاقی، مذہبی، ہر طرح کے موضوع کا احاطہ انہوں نے کیا ہے. اس کے علاوہ میں نے ان پر ایک کتاب بھی شائع کی ہے، حافظ کرناٹکی ایک عبقری شخصیت. اور یہاں پر بیٹھے بیشتر حضرات کے اس کتاب میں مضامین شامل ہیں. اور اشرف صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان کا اس میں مضمون شامل ہے. مقبول فیروزی صاحب کا مضمون شامل ہے. رئیس احمد کمار صاحب کا مضمون شامل ہے. تو اس مضمون میں میں نے کچھ چند باتیں لکھی ہیں. میں سرسری اس مضمون کو پیش کروں گا آپ کے سامنے. تو اس سے آپ حافظ کرناٹکی کی شخصیت اور ان کی ادبی خدمات اور سماجی خدمات سے آشنا ہوں گے، روشناس ہوں گے. ڈاکٹر امجد حسین حافظ کرناٹکی کو میں مجاہد اردو کے نام سے پکارنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. امجد حسین کو حافظ کرناٹکی بننے میں کتنی محنت کرنی پڑی یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے. امجد حسین ڈاکٹر کیسے ہوئے یہ بھی ایک دلچسپ حقیقت ہے. یہ جاننا بھی قارئین کے لیے دلچسپی سے کم نہ ہوگا کہ حافظ کرناٹکی نے موجِ تصنیف سے غزل ساز تک کا سفر کیسے طے کیا. یہ تو 2019 کا مضمون ہے. تب سے ان کی غزلیاں کئی مجموعے شائع ہوئے ہیں. اس کے علاوہ وہ کون سی زبان ہے جو حافظ کرناٹکی کی شہرت و مقبولیت کی وجہ بنی، اور وہ کون سی صنف سخن ہے جس میں حافظ کرناٹکی کا جوہر سب سے زیادہ نکھرتا ہوا نظر آتا ہے. اردو زبان ادب میں حافظ کرناٹکی کا کیا مقام، اردو ادب کو ان کی کیا دین ہے، ان سب باتوں کا آپ کو میری اس مختصر تحریر سے بخوبی اندازہ ہو جائے گا. امجد حسین کا جنم 18 جون 1964 عیسوی کو شکاری پور، شیموگا، کرناٹک میں ہوا. موصوف پیدائشی ذہین و فطین ہے. باغبانی اور تجارت ان کا پیشہ ہے اور ادب ان کا بہترین اور سب سے پسندیدہ مشغلہ.
حافظ افضل العلماء ادیب فاضل MA B.Ed کی تعلیم سے فیض یاب ہوئے. اپنی ادبی اور سماجی خدمات کے اعتراف میں 2 بار اعزازی ڈاکٹریٹ سے نوازے گئے. پہلی بار گلبرگہ یونیورسٹی سے سرفراز کیے گئے اور پھر حال ہی میں جیروسلم یونیورسٹی ملیشیا سے ڈاکٹر آف ہیومینٹی کی سند تفویض ہوئی ہے. مزید برآں درجنوں اعزازات اور انعامات سے نوازے جا چکے ہیں. 2 سال قبل انہیں ساہتیہ اکیڈمی سے بھی بچوں کے تعلق سے ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے. اس کتاب کا نام کیا تھا حافظ صاحب؟ فخر وطن اس کتاب کا نام ہے. حافظ کرناٹکی کئی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں. انہوں نے اپنی دانشوری، دیداوری اور بصارت و بصیرت کا بہترین ثبوت دیا ہے. جن کے جن عہدوں پر فائز رہے ہیں ان میں سیکریٹری انجمن اطفال کرناٹک، سیکریٹری مدینۃ العلوم ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ، یہ وائس چیئرمین عالمین ایجوکیشنل سوسائٹی کے جو بنگلور میں قائم ہے اور جن کے ادارے جگہ جگہ وہاں پھیلے ہوئے ہیں، اس کے سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ جنرل سیکریٹری زبیدہ نرسری اسکول، جس کے جو ڈگری کالج بھی وہاں قائم کیا گیا ان کی سرپرستی میں. تو مدرسے ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں. تو آپ کرناٹکا اردو اکیڈمی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. چلڈرنز اکیڈمی کے آپ چیئرمین ہیں. انہوں نے سعودی عرب، بنگلہ دیش، کویت، مصر، دبئی، نیپال، انڈونیشیا، قطر، عمان، سری لنکا، بھوٹان، بحرین وغیرہ ممالک کا سفر بھی کیا ہے. اردو زبان ادب کو حافظ کرناٹکی نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے. لکھنا، پڑھنا، مختلف قلمکاروں کی تحریروں پر اپنی رائے قائم کرنا، ادبی محفل جمانا، سماجی خدمات کا فریضہ انجام دینا اور بڑے بڑے ادیبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ادبی گفتگو کرنا حافظ کرناٹکی کا معمول بن گیا ہے. امجد حسین حافظ کرناٹکی ایک ہمگیر اور ہمجہت شخصیت کا نام ہے جنہوں نے بہت کم عرصے میں اردو میں اپنی بادشاہت کا ثبوت پیش کیا. اردو کا شاید ہی کوئی اخبار یا رسالہ ہو جس میں حافظ کرناٹکی کی تخلیقات نہ شائع ہوئی ہوں. غرض ہے کہ ہر قابل ذکر اخبار اور رسالے میں حافظ کرناٹکی کی تخلیقات شائع ہوئی ہیں. حافظ کرناٹکی کی ادبی شخصیت یہیں تک محدود نہیں بلکہ انہوں نے اردو زبان کی بیش بہا خدمت کی ہے، جس کا ثبوت اردو میں شائع ان کی اس وقت 75 کتابیں تھیں، آج 125 تعداد پہنچی ہے. حافظ کرناٹکی اردو زبان کے ساتھ بے انتہا لگاؤ رکھتے ہیں. چنانچہ انہوں نے اس زبان کے ساتھ اپنی وابستگی کو محض دلچسپی تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس ذوق و شوق کو اپنے خون جگر سے جلا بخشتے ہیں. حافظ کرناٹکی نے اردو کی ہر اہم صنف میں لکھا. میں انہیں عہد حاضر میں ربائی کا تاجدار کہتا ہوں، ادب اطفال کا معمار تصور کرتا ہوں، اردو غزل کا غزل ساز سمجھتا ہوں، عہد ساز ادیب تسلیم کرتا ہوں، نعت گوئی کا امام کہتا ہوں، اردو خدمت گزار نام سے یاد کرتا ہوں، تخیل پرداز شاعر قرار دیتا ہوں، بچوں کا چاچا نہرو کہتا ہوں، جو نہ صرف بچوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں بلکہ ان کے ذوق مطالعہ کو بھی اپنی تخلیقات سے جلا بخشتے ہیں. حافظ کرناٹکی کے نام سے میدان ادب میں ایک ایسی آواز ابھری ہے جو صدیوں میں سننے کو ملتی ہے. حافظ ادب کی حفاظت کا نام ہے. صوبہ کرناٹک میں حافظ نے کئی مکتبے قائم کیے ہیں جو ان کی فکر فردہ کی نشانی ہے. کرناٹک کا بچہ بچہ حافظ کے نام سے حفظ کیا ہوا ہے. حافظ کرناٹکی نے بچوں کے دلوں میں علم کی وہ جوت جگائی ہے جو ہمیشہ اپنی روشنی بکھیرتے رہے ہیں. ایسے مرد ادیب اور درویش صفر انسان خال خال ہی پیدا ہوتے ہیں. حافظ کرناٹکی کے عصر حاضر میں اردو ربائی کی حافظ کرناٹکی عصر حاضر میں اردو ربائی کے تاجدار ہیں. انہوں نے اردو ربائی میں کئی کامیاب تجربے کیے ہیں. حافظ کرناٹکی نے بچوں کے لیے بہت ہی آسان زبان میں ربائیاں کہی ہیں. ان کے ہاں حمدیہ رباعیات خزانہ ہے جو بہت ہی سلیس ہے، نیز برجستگی اور شستگی میں جن کی شان ہے. ان کی رباعیوں میں جو شیرینی اور روانی ہے وہ کہیں نہیں ملتی. ان کی زبان اتنی نکھری ہوئی ہے کہ شعر کیا رباعیاں بھی ازبر ہو جاتی ہیں. حافظ کرناٹکی کے یہاں تخیل کی جو فراوانی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. تو ابھی مضمون تھوڑا طویل ہے اور تاثراتی طرح کا ہے. میں نے اس میں حافظ صاحب کی سیاسی اور سماجی اور ادبی جو خدمات رہی ہیں اس کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے. تو